لیکن کس مائی کے لال میں ہمت ہے کہ اللہ کو ہاتھ مانگ لے؟ ہاتھ مانے گا تو کندھا مانگنا پڑے گا، نہیں تو فٹ کہاں ہوگا؟ اور جب شولڈر مان لیا تو سینہ مانے گا، نہیں تو شولڈر رہے گا کہاں؟ اور جب سینہ مان لیا تو پیٹ مان لو، اور پیٹ ووٹ سب مان لیا تو دو ٹانگ بھی مان لو۔ خدا کو ماننے چلے تھے، بت تیار ہو گیا۔ ہاتھ پیر تو ہندوؤں کے خدا کے ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا خدا ہاتھ پیر سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زبان و زبانیات سے پاک ہے، حد و حدود سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، لمٹ و لمیٹیشن سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، اسٹیچو ہونے سے پاک ہے، لمٹ ہونے سے پاک ہے، حجم سے پاک ہے۔ تو جب اللہ آتا ہے انسانی سے پاک تو کیسے مانے ہم اس کا ہاتھ؟ لیکن قرآن میں تو ہے، اب دھمکاؤ، اب دھمکاؤ کہ قرآن میں ہے ید، لکھے لے کے بیٹھے بشر، تو یہاں ید، قرآن میں ہے بشر تو قرآن میں ہے ید، مان اللہ کا ہاتھ، چھوڑ اسلام کا ساتھ۔ نعرہ موقع پر ایسا نہ معلوم ہو کہ نعرے کا ڈائریا ہو گیا ہے، سوٹیبل ٹائم پر۔ ارے جب مجھے تھکا دیکھو لگا دینا، میں ریسٹ لے لوں گا، ریسٹ از دا بیسٹ پالیسی۔ لیکن یہاں پر ٹھہرو، تو ید کا جو ترجمہ ہے وہ ہاتھ ہے، ظاہر ہاتھ، یقیناً یہ خدا کی مراد نہیں، اور ید کہہ کر خدا نے تو مراد لیا، وہ ترجمے میں ظاہر نہیں۔ تو جب مراد الہی ظاہر نہ ہو تو اس آیت کو آیت متشابہ کہتے ہیں، متشابہ، کیونکہ اللہ کی مرضی معلوم نہیں، اللہ کی منشا معلوم نہیں، رب کی مراد معلوم نہیں، لفظ معلوم، ید پر میرا ایمان، کیونکہ یہ قرآن میں ہے، اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، یہ میرا ایمان، لیکن ید ہے، یہ ہے قرآن، نہ ہم قرآن چھوڑیں گے نہ ایمان چھوڑیں گے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ید کا جو ظاہر ہے خدا کی مراد نہیں ہے، اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد دیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے۔ یہ آیت متشابہ ہے، اور متشابہ کے بارے میں متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اسے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ ہمیں جب اللہ کی مراد معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ منشاء ربانی معلوم نہیں تو حکم کیا لگاؤ گے؟ آیات متشابہات تلاوت کریں گے، ایمان رکھیں گے، اسے عقیدہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک مراد الہی ہم پہ ظاہر نہیں ہے۔ مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے۔ اچھا اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کا نور ہونا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ تو جب اللہ کا نور بے مثال تو قرآن نے کیسے دے دیا مثال؟ مثل نورہ، مثل نورہ، اللہ نور ہے، اس کے نور کی مثال، اللہ کا نور بے مثال، اور قرآن دے رہا ہے مثال۔ ہم کہیں گے کہ مسئلوں کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ اس مثال میں ظاہر نہیں۔ یہ بھی متشابہ ہے۔ کس سے کہنا ہے؟ ارے بابا جو بات میں ہندوؤں سے کہوں گا وہ تم سے کیوں کہوں؟ ان سے کہوں گا اے ہندوستانی ہندوؤں بت پرستی چھوڑو، تم سے کیا کو کہوں؟ تم کو چھوڑے بیٹھے ہو،
بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ مخاطب کون. استاد العلماء علامہ سید حسین الدین صاحب کی صورت میں تو ہمارے پاس پورا دارالفتہ بیٹھا. اسلامی کتب خانہ چلتا پھرتا کتب خانہ. جب پوچھیں گے حضرت تفسیر میں کیا ہے کہ بیٹا جلالین بھول گئے کیا درس نظامیہ بغیر جلالین کے دو جب تک جلال ایک اچھا نہ ہو جمال پیدا ہی نہیں ہوتا. بشر مثلکم لائک یو، تمہاری طرح. یہ تم ہیں کون لوگ؟ یہ کم میں کون لوگ؟ آئی ایم اے مین لائک یو. یہ یو کون لوگ تھے جن سے رسول پاک نے کہا میں تمہاری طرح ہوں؟ ایل کفار. یہ پاک رسول نے کافروں سے کہی میں تمہاری غیرت ایمانی کو للکارتے ہوئے پوچھتا ہوں کیا بے غیرتی کے کارے امیز میں ہم اتنا گر گئے ہیں کہ رسول کو ابو جہل کی طرح مانے، ابو لہب کی طرح، ادوا صاحبہ کی طرح، مکے کے گنڈوں کی طرح، سماج دشمنوں کی طرح، خدا کے باغیوں کی طرح، توحید کے سرکاروں کی طرح. اگر یہ ظاہر سچ نہیں ہے تو کہنا پڑے گا کہ مثلوں کو کہہ کر جو خدا نے مراد لیا ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں، اور جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں. یہ بھی متشابہ، یہ آیت بھی متشابہ، اور متشابہ سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. یہی تو مجھے افسوس ہے کہ جس آیت سے عقیدہ بنانا نہیں چاہیے اسی سے یہ بناتے ہیں. متشابہ جہاں ترجمے میں مراد کی تلاش میں تشابہ ہو، خود وہ متشابہ ہو، مراد الہی ظاہر نہ ہو، وہاں عقیدہ بناتے ہیں. چاہیے آیت محکم سے عقیدہ بناؤ. آیات بینات، آیات محکمات. آئے محکم اسے کہتے ہیں کہ جو ترجمے میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، وہی خدا کی مراد ہے، وہی خدا کی مراد. جسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے. جو خدا کی مراد ہے وہ ظاہر ہے. جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو ترجمہ میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ظاہر. تو جس آیت نے رسول کو نور کہا وہ آیت محکم ہے، اور جس نے بشر مثلکم کہا وہ متشابہ ہے. تو یہ محکم چھوڑ کے متشابہ میں کیوں گئے؟ تو عشق نے جواب دیا جس کا ایمان ہی محکم نہ ہو وہ آیت محکم سے کیا لے گا؟ ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لو، آیت متشابہ کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. اس لیے اسے عقیدہ نہیں بنے گا. احکام کا احکام اخذ نہیں ہوں گے. لیکن یہ عام لوگوں کے لیے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، راسخون فی العلم ہے، ہمارے حسین الدین شاہ صاحب ہیں، ان کے لیے ایک چانس ہے. کیا تعویل کرو؟ جب متشابہ آیت سامنے آئے تو اس میں تعویل حسن کرو، مگر تعویل کرتے وقت یہ احتیاط ضروری ہے کہ جب آیت متشابہ کی تعویل کرو تو تعویل ایسی ہو جو کسی شان والے کی شان کو نہ گھٹائے، جس کی شان منسوس ہو. جیسے ید اللہ میں اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ دستے خدا نہ کہو،